السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب سلامت رہیں۔ دوستو، آج کی سٹوری خوفناک اور دلچسپ ہونے والی ہے، جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اماد شاہ صاحب نے۔ سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ ساجد بھائی، ڈاکٹر متین بھائی اور باقی تمام جنات کی دنیا گروپ ٹیم کا، جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ میں میری مدد کی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2000 میں ہم نے ایک کرایہ کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اسٹارٹ لیا تھا۔ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھی۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم، پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینز لگی ہوئی تھی۔ ارد گرد میں 3 طرف پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمپلنگ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے۔ کھانا، چائے، سگریٹ کے دور بھی چلتے تھے۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا ہوا تھا کہ اچانک بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا، وہ سب ساتھ مل کر کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر یہیں کسی خالی پلاٹ میں دفنا دیں گے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو دانستن نظر وہی چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہوگی، پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائیڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ یہ سب سن کر ہم خوفزدہ تو ہوئے، مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا، تو برابر پورشن والوں سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کے پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا، مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے سرد ہوا چھو کر گزری ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا، مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جرجری سی آ گئی۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔
اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے ہی صبا سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال قبل سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلاٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کاروں میں بھر کر منتقل کرتے تھے کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے اطراف اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔ آج کا دوسرا واقعہ بھی اماد شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کراچی کا اولڈ ٹاؤن اگر کسی نے دیکھا ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ 1980 میں وہاں ایک بڑا گندا نالہ گزرتا تھا جس کو پار کر کے لیاری ٹاؤن میں جایا جاتا تھا۔ ان دنوں اولڈ ٹاؤن میں سی پورٹ سے رات کی ڈیوٹی کر کے لوٹنے والے ہی رات کو وہاں سے گزرتے تھے ورنہ اکثر سناٹا ہی رہتا تھا۔ ہمارے ایک عزیز بھی ایک رات وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو اس گندے نالے کی جگہ بالکل صاف ستھری نظر آئی اور نالہ کے اندر کسی شادی کی تقریب چل رہی تھی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ سب ایک دن میں کیسے سب بدل گیا کہ اچانک نیچے نالہ میں موجود افراد میں سے کچھ لوگوں نے ان کو آواز دی۔ وہ تجسس میں دیکھنے چلے گئے کہ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ ان افراد کا حلیہ بھی انہیں کچھ عجیب سا لگا۔ خیر وہ گئے تو انہیں عزت کے ساتھ لوگ شادی میں لے کر گئے اور وہاں مہمانوں کے درمیان بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ دلہن آ جائے تو کھانا کھا کر چلے جانا۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کہیں سے ایک خوبصورت لڑکی دلہن بنی نمودار ہو گئی اور اس کو ان کے برابر بٹھا دیا۔ تقریب شروع ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ اب یہ لڑکی آپ کی دلہن ہے۔ وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا گڑبڑ ہے۔ فوراً ہی انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور گھر پہنچ کر اپنے والد اور گھر والوں کو ساری کہانی سنائی۔ سب نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، شام تک تو نالہ گندگی سے بھرا ہوا تھا، تم سو جاؤ صبح دیکھیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ان عزیز کو کسی نے نہیں دیکھا کہ رات کو لیٹنے کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس شادی میں گئے تھے وہ جنوں کی تقریب تھی اور وہ دلہن اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس واقعے کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگلے واقعے یا سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔